نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رخصت الصوم، روزوں میں رخصت کے مسائل. سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان حمزة بن عمرو الاسلمی قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمرو الاسلمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں، اور وہ کثرت سے روزے رکھنے والے تھے، یعنی عام دنوں میں بھی نفلی روزے کثرت سے رکھتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہے تو رکھ، چاہے نہ رکھ. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، لیکن اگر کوئی شخص آسانی سے رکھ سکتا ہو تو وہ رکھ لے، یعنی رکھنا منع نہیں ہے. چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن رکھنا منع نہیں ہے، الا یہ کہ رکھنے سے انسان کی مشقت بڑھ جائے. عن ابی سعید الخدری قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل16 مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من افطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. رواہ مسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 16ویں روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے. ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور بعض لوگوں نے چھوڑ دیا. نہ روزہ داروں نے بے روز پر اعتراض کیا، نہ بے روز نے روزہ دار پر اعتراض کیا. اسے مسلم نے روایت کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ چونکہ سفر میں روزے کے چھوڑنے کی اجازت ہے، اس لیے ایک سفر میں جبکہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے نہیں، تو کسی نے بھی دوسرے کو حقیر نہیں جانا اور اس پر اعتراض نہیں کیا، اور کسی نے بھی دوسرے کے بارے میں کوئی ایسا کمنٹ نہیں دیا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عام طور پر، اگر ایک معاملے میں دو لوگوں کی رائے مختلف ہو تو وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. ہر ایک کیا سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ درست ہے، وہ زیادہ صحیح کام کر رہا ہے، اور دوسرا اس سے کم درجے کا ہے. تو ہاں، جو یہ سمجھے وہ خود بخود اپنا درجہ کم کر لیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھانے والا بھی اللہ ہی کے حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے. تو عبادت میں اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے. کسی چیز کو ایک طریقے پہ کرنا اور دوسرے طریقے پہ کرنا، اگر اس کی مرضی اور دلیل کے ساتھ ہو تو دونوں ہی درست ہو جاتے ہیں.